السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان اپنے نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے، بلکہ نظریاتی، سیاسی اور معاشی دوراہے پر کھڑا ہے۔ نظریاتی دوراہے پر کھڑے ہونے کی مثال تو آپ نے دیکھ لی، جس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے گورنر سلمان تاثیر کے مرڈر کے حوالے سے۔ جو سیاسی کھینچا تانی ہے اس کا عکس بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جس دن یہ مرڈر ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر حکومت کو الٹیمیٹم دیا۔ حکومت کے اتحادی ویسے بھی اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور سیاسی بازار کے اندر لین دین کا کاروبار بڑی تیزی سے جاری ہے۔ معاشی طور پر ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اور سوتے ہوئے بھی جن مسائل کا شکار رہتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نوکریوں کا فقدان ہے، اور ہر طرف ایک ڈسمے یقیناً ہے۔ ایسے میں فکر کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر حج سکینڈل کے حوالے سے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا نام بھی آیا۔ یہ خبروں کے اندر تو ہم پہلے سن چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی اب یہ نام گونج رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک سکینڈلز ہیں جس میں بڑے بڑے شرفاء کا، سیاسی زعماء کا نام آ رہا ہے، اس مرتبہ براہ راست نہیں بلکہ ان کی اولاد کے حوالے سے۔ ذرا ہم حج سکینڈل کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس وقت شازیہ مری صاحبہ نے جوائن کیا ہوا ہے، صوبائی وزیر ہیں ٹورزم سندھ۔ شازیہ صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ فون کے اوپر ناظرین موجود ہیں پیرزادہ سید عمران شاہ صاحب، جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا میں مشکور ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حاجی عدیل صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اور اس کے علاوہ سینیٹر کامل علی آغا بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ذرا میں عمران صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں کہ کورٹ کے اندر آج ڈی جی ایف آئی اے نے جس حوالے سے یہ بیان دیا کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے شاید اس معاملے میں انوالو ہیں، اس میں کوئی آپ کی ٹیسٹمنی ہے یا کوئی تحقیق ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، وہ ذکر خیر ہو رہا تھا۔ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دو منٹ لیتے ہوئے طلعت صاحب آپ کا میں عرض کروں کہ جب ہم مدینہ شریف اور مکہ شریف گئے، حج ارینجمنٹ ریویو کمیٹی میں تھے انکوائری کے لیے، تو ایک دن میں نے اور بلال یاسین نے پوچھا سابقہ ڈی جی حج راؤ شکیل سے کہ راؤ صاحب، آپ ای سی ایل پہ ہونے کے باوجود اور نیب میں کیسز ہونے کے باوجود آپ ڈی جی حج کیسے لگ گئے؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں ایسے ہی تو نہیں لگ گیا، میں تو کروڑوں روپے دے کے لگا ہوں۔ اس کی اس بات کو ہم نے پک کیا اور اس کے ہم پیچھے پڑ گئے کہ اس نے یہ کروڑوں روپیہ کس کو دیے ہوں گے۔ تو ہمیں پھر ایک شخص زین سکھیرا وہ نظر آیا کہ جو ان 5-6 مہینوں میں تین دفعہ ادھر گیا۔ گیلانی صاحب کے وہ بچوں کا فیملی فرینڈ ہے، ان کے ساتھ بھی گیا، اور ایک دفعہ اکیلے گیا، لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹ پہ گیا۔ مدینہ شریف نارملی پہلے وہ رہتا تھا پاکستان ہاؤس میں، اس ٹور میں وہ اس کو ڈی جی حج راؤ شکیل نے ایئرپورٹ سے لے کے اس کو مدینہ ہلٹن میں رکھا، اور 2 دن وہ ادھر رہا، ڈیل ہوتی رہی۔ یہ ادھر کے لوگوں نے، حج مشن کے لوگوں نے اور کچھ پاکستانیوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دی۔ مدینہ ہلٹن کوئی عام سا ہوٹل ہے، کوئی خاص بڑا ہوٹل ہے؟ جی، مدینہ ہلٹن از ون آف بیسٹ 5 اسٹار ہوٹل ان مدینہ شریف، اور میرے جیسا بندہ تو اس کو باہر سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو زین سکھیرا ادھر رہا، اور ادھر یہ پورے ڈی ڈی حج، ڈی جی حج، سارا عملہ ان کو ایئرپورٹ مدینہ سے لے کے ادھر رہا، اور اس کو اپنی گاڑی پہ پھر ڈی جی صاحب جی ایم سی پہ لے کے انہوں نے عمرہ کروایا۔ اور یہ ایسی کوئی 2-3 جو چیزیں تھیں جو آؤٹ آف ٹرن تھیں، یہ ہمیں معلوم ہوئی، اور پھر ہم نے یہ باتیں ہم نے ایف آئی اے کو بتائیں کوئی 15-20 دن پہلے۔ ان کے ڈائریکٹر میرے ہاں آئے، پھر ان کے بعد انہوں نے 30 دسمبر 2010 کو اپنے آفس میں، ہیڈ آفس میں اسلام آباد میں بلایا۔ میں اور بلال یاسین ادھر گئے اور ہم نے یہ ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے زین سکھیرا؟ تو ہم نے بتایا کہ جی کہ یہ ان کے گیلانی صاحب کے بچوں کا فرنٹ مین ہے، ان کا فیملی فرینڈ ہے، ان کے وہ ابھی بھی گیلانی صاحب کے علاوہ ان کی ساری فیملی سعودی عرب میں ہے۔
یہ پرسوں تک یہ مدینہ شریف میں تھے، اور زین سکیرہ بھی ان کے ساتھ ہے، بڑا کلوز فرینڈ ہے. یہ وہی زین سکیرہ صاحب ہیں جو آئی ٹی منسٹری کے اندر 2 سال سے بطور کنسلٹنٹ بھی ان کی نوکری ہے، اور شاید 2.5-3 لاکھ کا پیکج بھی ہے، اور شاید ان کی سمری پرائم منسٹر صاحب نے، جو میری معلومات ہیں، اپنے ہاتھ سے اپروو کی تھی اور موو کی تھی. یہ وہی ایگزیکٹلی ہی از دا سیم گائے. تو آپ دیکھیں کہ کارا والا کا عام رہائشی ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا پورٹ فولیو کہہ لیں یا اس کا کوئی منصب وہ یہ ہے کہ وہ قادر گیلانی صاحب کا کلاس فیلو ہے. میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، میں نے یہ جسٹ جو ہماری معلومات تھیں، جو ہماری جو ادھر سے جتنی بھی ہماری کوئی ریسرچ تھی یا ہمارا جو بھی مشاہدہ تھا، وہ ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. اور ہم نے اسی طرح ایک احمد فیض کے بارے میں پہلے بتایا کہ بھائی احمد فیض کو آپ پکڑو، جو ادھر سعودی عرب میں انلیگل رہ رہا ہے، جو اس کا راوشکیل کا وہ فرنٹ مین تھا ادھر. پھر اب یہ ہے کہ جی کہ یہ ہم نے یہ بتایا یہ زین سکھیرے کا کہ آپ ان سے آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ راوشکیل نے کس کو پیسے دیے اپوائنٹ ہونے کے لیے، اور حاجیوں کا کروڑوں روپیہ کھا کے خود اپنے تائیں کھائے ہیں اس نے یا اوپر بھی کسی کو دیے. یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا ایف آئی اے کا کام ہے. اچھا اب ذرا مجھے تھوڑی سی ذرا وقت دیجیے گا، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میرے خیال میں سینیٹر کامل علی آغا نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سینیٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز جی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ذرا میں شازیہ مری کے پاس شازیہ صاحب، یہ ایک آئرنی ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جو کرپشن کے خاتمے کا وعدہ لے کر اس سال میں داخل ہوئے ہیں 2011 سال کے شروع ہوتے ہی ان کے بیٹے کے نام سے کرپشن کے سکینڈل منسوب ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر نام جا رہا ہے. آپ بحیثیت پارٹی ممبر آپ کے لیے یہ ورینگ سائن ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ طلعت. ایک تو ہم ایک بڑی ٹریجڈی سے گزرے، اور کل گورنر تاثیر صاحب جنہیں شہید کیا گیا، پرسوں ان کی تدفین بھی ہوئی، تو یقیناً پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہے. اور جہاں ملک کے حالات ہیں، آپ نے پہلے بھی بات کی، اور چیلنجنگ ٹائمز ہیں، وہ تو پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں بالخصوص جو تکلیفیں ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. جس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے، کیونکہ شاہ صاحب جب بات کر رہے تھے تو مجھے آڈیو تھوڑی پرابلم دے رہی ہے، لیکن میں نے کل سے ان کے بیانات میں دیکھ رہی ہوں مختلف چینلز کے اوپر، بالخصوص آپ کے چینل پر شاید یہ بریکنگ نیوز اپیئر ہوئی تھی، اور تب بھی میں نے سنا تھا. لیکن حیرت اس بات کی ہے طلعت کہ دیکھیں، آپ وربلی بہت باتیں کر رہے، آپ نے کس کو کس ہوٹل میں جاتے دیکھا، کس کو کہاں کھانا کھاتے دیکھا، کس کو کیا پہنتے دیکھا. یہ تمام باتیں جب تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، اور کیونکہ یہ میٹر کورٹ میں ہے تو میں اس پہ بھی محتاط رہوں گی کہ کوئی ایسی بات جو کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یقینی طور پر ابھی سامنے آنی ہے، تو میں نہیں چاہوں گی کہ اس کمپلیکیشن میں جاؤں. لیکن پھر بھی اگر ایک شخص بات کر رہا ہے آنریبل ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا، اور اس سے اپنا کام آتا ہوگا کرنا، I'm not doubting that، لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے مناسب یہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ کسی قسم کا آپ کوئی ایویڈنس تو سامنے لائے نا. میں بھی بڑے چینلز پہ فون کر کے بہت ساری سٹیٹمنٹس دے سکتی ہوں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی، بیکاز میرے ایک کہے ہوئے لفظ یا جملے سے عوام کے اندر کیا ریاکشن پیدا ہوتا ہے اس کا ہم شاید حساب بھی نہیں لگاتے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. آپ نے کسی کا نام لیا ہے، آپ نے کسی کا ذکر کیا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، بسم اللہ، آپ 1000 دفعہ آئیں، کوئی نہیں روکتا. ہم تو وہ جماعت ہیں اور وہ حکومت ہیں جس نے خود کہا ہے کہ اگر ہمارے فلاز ہیں ہم نے خود ٹھیک کرنے. اسی طرف آ رہا تھا، قضا کلامی ہوتی، اسی طرف آ رہا تھا. یہ تو چلیں جو ذمہ داری انہوں نے نبھانی ہے کس طرح نبھانی ہے، اس کے بعد ان کلمات کے بعد نہ طلعت کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ ایک اینکر ہیں، 10 چیزیں آپ بولتے ہیں تو آپ جو سپریم کورٹ کی اب نظر بھی ہے، اور ایف آئی اے کے ڈی جی کو آج ہدایت بھی کی گئی ہے کہ تحقیقات کا. ہمیں تو کل مذاق لگ رہا تھا، I'm sorry to say. اچھا آپ کو مذاق رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں، ایک شخص کی سٹیٹمنٹ کہ جی فلانی ہوٹل میں رہا تو ہم نے دیکھا، تو ایک اینکر نے تو یہ پوچھا بھی کہ جی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، تو لائے کہتے وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ دوسرے کریں. وہ تو ایف آئی اے اب کرے گی نا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا ذرا ایک براڈر پرسپیکٹیو میں کہ یہ جو ایشوز ہیں
جو پارٹی کے بڑے لوگوں کے حوالے سے، اس کیس میں تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے حوالے سے، پولیٹیکل کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ویسے تو اسپیکر ہوتے ہیں، ہاں لیکن پارٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپس میں پوچھ پرتیت ہے؟ کوئی سوال و جواب ہے کہ صرف یہی ہے چونکہ پی ایم ایل این والے نے کہہ دیا تو اس میں کیڑے نکال دیں؟ دیکھیں طلعت، بات یہ ہے کہ ہم نے تو کوشش یہ پوری کرنی ہے کہ ود ان دا پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی جو تعلقات ہیں ان میں بہتری لائیں. اگر کئی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اور ہو سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز سموتھ ہے. کل کیونکہ یہ انکشاف ایم این اے صاحب کی جانب سے مختلف چینلز پہ میرے سامنے آیا ہے، پرائم منسٹر صاحب یقیناً ہی از ٹیکن نوٹس آف اٹ، اور اس میں جو انٹرنل میٹنگز ہیں دے آر ٹیکنگ پلیس. We will definitely come out with an official statement once everything is considered also. And let me also say کہ جی without کسی authentic information کے ہم بات نہیں کریں گے. اچھا، مجھے ویسے میں بھی توقع کر رہا تھا، میں یہ پروگرام نہ کرتا اگر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آفیشلی کوئی بیان ابھی تک آ جاتا، بٹ یہ سہیں کہ شاید آ جائے گا، شاید آ جائے گا. طلعت صاحب اس وقت تک آ بھی جائے گا کیونکہ میرے خیال ہے جب تک یہ ریکارڈنگ جی پیزا صاحب آپ مجھے کہ صرف مجھے 2 جملے لے لینے دیں کامل علی آغا صاحب سے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہوں. کامل صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے بھی جب آر پی پیز کا معاملہ ہوا تھا، جو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ فیصل صالحات نے کھڑے ہو کے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے بعد ان کے مناظرے چلتے رہے آر پی پیز کے اوپر، اور کرپشن حکومت کی مختلف پروجیکٹس کے اندر واز دا مین ایشو. اب 2011 کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی میں کرپشن کے حوالے سے کوئی تبدیلی آئی ہے، یا آپ نے کوئی اپنا نقطہ نظر حکومت کے بارے میں تبدیل کیا ہے؟ دیکھیں طلعت، سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کورٹ کے جو ایکٹس ہیں اور کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے. اور آج بھی جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ حج کے معاملے میں تو آج بھی بڑا سخت نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور لیٹ اس سی کہ اب کورٹ کیا کرتی ہے، اور کورٹ نے جو ہدایات ایف آئی اے کو آج دی ہیں، جتنی سخت زبان استعمال کی ہے، میرے خیال میں یہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس لیول کے افسران تو میرے خیال میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر قانون سے مبرہ ہے. تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ کریڈیبلٹی ہے کورٹ کی، اور کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو جب لے کے چل رہی ہے تو انشاءاللہ چیزیں تو بہتر ہونی شروع ہوں گی. اور یہ ہماری اپوزیشن کے جو رویے ہیں اور جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے غالباً یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی لسٹ تیار کی جائے تاکہ ان کو فارغ کیا جائے. ابھی لسٹ کے اندر کس کا نام ہوتا ہے، یہ ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد I'm sure پیرزادہ صاحب has a point to make، اور شمدید کہتے ہیں سینٹر حاجی عدیل صاحب کو، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس معاملے کے اوپر ان سے بھی بات کریں گے. اصل معاملہ یہ ہے جو کورٹ نے کرنا ہے وہ تو کورٹ نے کرنا ہے. سیاسی جماعتیں کیا اندرونی طور پر عمل تطہیر کر رہی ہیں، اور جب معاملہ وزراء کا ہی نہ رہے، پرائم منسٹر کے بیٹے تک بات جا پہنچے، تو کیا سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور کس قسم کا سٹینڈ ہوگا؟ اسٹے ٹیون ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور سیاست کے اندر ہمیں کوئی خاص ایسی ترنگ نظر نہیں آ رہی کہ اس نازک موڑ کو سنبھالنے کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے. اندرونی کھینچا تانی ہے اور کرپشن کی داستانیں ہیں. اسٹے ٹیونڈ.